السلام علیکم تھرڈ ایئر. آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ سوشل کنسٹرکٹیوزم تھیوری آف لرننگ بائی وائگوسکی. یہ بھی جو ہے وہ کوگنیٹیو لرننگ کے حوالے سے ہی وائگوسکی کی جو تھیوری ہے، جیسے ہم نے پہلے پیاجے کی پڑھی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، اور اب جو ہے وہ وائگوسکی کی تھیوری ہے کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. سب سے پہلے تو کہ لوگ سیکھتے کیسے ہیں، جاننے اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کنسٹرکٹیوزم کہلاتا ہے. اس نظریے میں مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کیسے الگ الگ تجربات سے سیکھتا ہے، کیونکہ ہر فرد جو ہے جو اس کی مختلف صلاحیتیں ہیں انہی کی بنیاد پر سیکھتا ہے. وائگوسکی نے یہ تصور پیش کیا کہ سیکھنے کے لیے کسی عمل میں شمولیت لازمی ہے، کہ جب فرد کسی نئی سرگرمی میں شامل ہوگا تو کچھ نیا سیکھے گا. تو اس لیے سیکھنے کے لیے شمولیت جو ہے وہ مستقل عمل اور سیکھنے کا لازمی حصہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائگوسکی کی تھیوری میں مین چیز، پہلے تو ہم دیکھیں جہان پیاجے نے تھیوری دی تھی، اس میں اس نے 4 جو ہے وہ سٹیجز بتائی تھی کہ ہر سٹیج میں بچے کی ذہنی نشو و نما یا سیکھنا اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن وائگوسکی نے ہمیں کوئی سٹیجز نہیں بتائیں، اوور آل ہی اس نے بتایا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا کیسے ہے، اور اس میں وہ سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیکھنے کے عمل کے لیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. وہ بنیادی ٹول سیکھنے کی طرف توجہ دیتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے، وہ کہتا ہے لینگویج. جو زبان ہے اس وائگوسکی کے خیال میں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بچے کو سکھانے کا باعث بنتی ہے. پھر جو دوسری اہم چیز ہے اس کی تھیوری کی وہ ہے سوسائٹی اور کلچر، کہ جو سوسائٹی اور کلچر ہے انسان کا وہ اس کو سکھانے کا باعث بنتا ہے. تو یہ چیزیں مل کر جو ہے وہ فرد کی ذہنی نشو و نما کا باعث بنتی ہیں. یہ آپ جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں ایک جو ہے اسکرین شاٹ، کہ سوشل انٹریکشن ہے، کہ معاشرے سے تعلق ہے، آپ کا کلچر کیا ہے اور آپ کی لینگویج کیا ہے. اس چیز سے بچہ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اس کی ذہنی نشو و نما میں، یا اس کو آپ سوشل کنسٹرکٹیوزم کہہ لیں تھیوری میں، لینگویج، اس کا کلچر اور اس کا سوشل انٹریکشن جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کہ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ کچھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو سیکھنے کا باعث بنتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 اہم چیزیں ہیں اس کی تھیوری کے اہم باتیں، کہ کلچر، لینگویج اور پھر سوشل انٹریکشن، کہ دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا سوشل لحاظ سے، یہ سکھانے کا باعث بنتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنٹ ٹرمز جو ہے وہ اس کی تھیوری کی کیا کہلاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وائگوسکی کہتا ہے ZPD کے نام سے اس کا جو ہے وہ ایک ٹرم ہے، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. یہ کیا ہے، کہتا ہے کچھ کام بہت آسان ہیں، کچھ انتہائی مشکل ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کا ایریا کیا ہے جس سے بچہ جو ہے وہ کیسے آسان کام سے مشکل کی طرف بڑھ سکتا ہے. یعنی آپ بچے کو آسان کام دیتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے، لیکن اب بڑا اور مشکل کام اس نے کیسے سیکھنا ہے، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے دوسروں کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. ود دا ہیلپ آف اڈلٹ بچے جو ہے وہ کچھ کر پاتے ہیں، کہ اس لیول پہ انہیں اسسٹنس کی، ہیلپ کی یا گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں سکھائیں، اور پھر بچے اس کے مطابق کام کر لیتے ہیں. جیسے آپ میتھ کو دیکھ لیں، ابتدا میں بھی 1 2 سیکھ لی، ٹیبل بچے نے یاد کر لیے، ابتدائی چیزیں آ گئی، اب الجبرا ہے، چیزیں ہیں، وہ سکھانے سے سیکھے گا. یعنی بچے کو سکھانے والے کی ضرورت ہے. پھر وہ ایکسرسائز کی ایک چیز آپ سیکھ لیتے ہیں، ایک فارمولا لگانا ٹیچر نے سکھا دیا، اگلی ایکسرسائز بچہ خود حل کرے گا. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ یہ ہے آسان سے مشکل کام سکھانے کے درمیان جو ہے وہ کسی کی اسسٹنس کی ضرورت. اب ابتدائی سٹیج پہ یہ اسسٹنس ہمیں ہمارے والدین فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد والی سٹیج پہ جو سکھانے کا کام ہے ZPD کا وہ اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کی ہیلپ سے وہ اپنے کام جو ہے وہ پورے کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں نئی سیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری اس کی وائگوسکی کی تھیوری کا اہم جو ٹرم ہے وہ کہلاتی ہے اسکیفولڈنگ. اب اسکیفولڈنگ کا کیا مطلب ہے، لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سہارا. تو اسکیفولڈنگ کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو جو ہے وہ درجہ بدرجہ سیڑھی کی طرح جو ہے وہ اس کو اسسٹنس دینی ہے یا گائیڈنس دینی ہے.
یعنی اس کو سپورٹ ہم نے دینی ہے تب تک جب تک کہ وہ خود کام نہ کر لے. اور جب جیسے جیسے بچہ جو ہے رائٹ ٹریک کے مطابق اپنا کام شروع کر دے گا، سپورٹ شوڈ بی لیس اسپیسیفک اینڈ مور انکریجنگ. یعنی جو ہم اس کو سپورٹ دیں گے وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور انکریجمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی تاکہ بچہ خود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکے. یعنی یہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو سہارے کی عادت ہی ڈال لینی ہے کہ وہ محتاج ہی رہے، بلکہ خود سے اپنا کام کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکے. تو اسے کیا کرنا ہے کہ شروع میں اسے تھوڑی تھوڑی ہیلپ دیتے جانا ہے اور اس ہیلپ کی مدد سے بچہ مشکل کام کرتا چلا جائے گا. پھر آہستہ آہستہ اس ہیلپ کو ہم نے کم کرتے جانا ہے، اسکیفولڈنگ کو، سہارے کو، بچہ خود سے کام کرنا شروع کرتے. تیسرا اس کی تھیوری کا جو اہم حصہ ہے وہ MKO ہے. MKO سے کیا مراد ہے؟ مور نالجیبل ادر. یعنی دوسرا کوئی بھی فرد جو بچے سے زیادہ نالج رکھتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے. اب یہ اسکیفولڈنگ بھی جو تھی اس کا اسی سے تعلق ہے کہ یہ جو سہارا بچے کو چاہیے کام کرنے کے لیے وہ کس کا سہارا ہے؟ وہ ہر وہ فرد اس کے لیے جو ہے وہ MKO ہے جو اس سے زیادہ نالج رکھتا ہے. یعنی اس کے والدین جو چیز ان سے سیکھتا ہے وہ اس کے لیے MKO ہیں کہ مور نالجیبل ادرز ہیں. کچھ باتیں دوسرے بچے اس سے زیادہ جانتے ہیں تو جو پیئر فیلو ہیں، سکھانے کا باعث بنتے ہیں بچوں کو، بہت سی عادات، بہت سی چیزیں، بچے نئی نئی چیزیں مل کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایج فیلو بچہ بھی آپ کا جو ہے وہ MKO ہو سکتا ہے. یعنی مور نالجیبل پرسن ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے، جس نے آپ کو زیادہ سکھا دیا. پھر آپ کے اساتذہ ہیں MKO ہیں کہ جو آپ کو وہ سکھاتے ہیں جو آپ نہیں جانتے. تو یہ ہے کہ وہ جو چیزیں نہیں جانتے ہم ان افراد کی مدد سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو خود سے سیکھ سکیں. تو یہ ٹوٹل تھیوری وائگوسکی کی یہ ہے. یعنی پہلی چیز کیا تھی کہ ہمارا کلچر، ہماری لینگویج جو ہے، زبان اور ہماری ثقافت بہت اہمیت رکھتی ہے بچے کو سکھانے میں، اور انہی چیزوں سے سوشل انٹریکشن شروع ہوتا ہے اور یہیں سے بچہ سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے. یعنی سوشل کنسٹرکٹیوزم کی تھیوری بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وائگوسکی کے خیال میں سیکھنا کوئی اکیلے فرد کا کام نہیں ہے. سیکھنا ایک معاشرتی عمل کا نتیجہ ہے کہ جب فرد کا دوسروں سے انٹریکشن ہوگا زبان کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، تو پھر وہی چیزیں اس کو سکھانے کا مزید باعث بنیں گی. پھر 3 اہم چیزیں اس کی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ کام آسان ہیں، کچھ کام مشکل ہیں. تو یہ مشکل کام اس نے کیسے کرنے ہیں؟ اسکیفولڈنگ کے سہارے. یعنی سہارا دینا ہے اس کو، اور وہ سہارا دینے والا کون ہوگا؟ مور نالجیبل ادر، کہ جو بھی زیادہ علم رکھتا ہے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، والدین ہیں، اس کے اپنے دوست ہیں، جو اس کو زیادہ جو ہے وہ سہارا دے سکتے ہیں. اب آپ کی بک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ پہلا پیراگراف جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے انسانی ذہن کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہے. تو اس میں جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ ZPD کے حوالے سے ہے کہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے کہ ابتدائی مرحلہ جہاں بچہ دوسرے لوگوں پر انحصار کرتا ہے کہ مختلف کام وہ لوگوں سے مل کر سیکھتا ہے. تو یہ چیز اس میں آ جائے گی. پھر اس کے اہم نکات بیان کیے ہیں کہ وہی معاشرتی تعاملات کیا ہیں، سوشل انٹریکشن ہے فرد کا، لینگویج ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ اس میں سیکھنے کا عمل ہو گیا. تو بچہ جو ہے اس میں بنیادی طور پر بڑوں اور ہم عمر لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے میں اہم کردار دوسروں کا ہے. اپنا معنی پیدا کرنا، صلاحیت، اساتذہ سیکھنے کے عمل میں سہولت کار کا کام کرتے ہیں. پھر اس میں انہوں نے جو ہے وہ حکم تصور علم دیا ہے کہ اس پہ بھی مین چیز وہی آ جاتی ہے، کلچر، سوسائٹی، لینگویج کی بات، کہ جو ہے وہ سیکھنے کے عمل میں زبان اور ثقافت اہم کردار ادا کرتی ہیں. پھر سیکھنے کے اثر کا تصور جو ہے اس میں وہی کہ اساتذہ رہنمائی کا یا پھر اس کا پیئر گروپ جو ہے وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا اور وہ سیکھنے والی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اب اس میں موٹیویشن بھی ہے کہ جب بچہ اچھا سیکھتا ہے تو اسے اگر کچھ انعامات دیے جائیں گے تو یہ سیکھنا اس کے عمل کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب پھر ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، یہ یعنی ہم سیکھنے وائگوسکی کی اس تھیوری کو ایجوکیشن میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک اہم چیز جو ہے، چونکہ وہ کیا کہتا ہے کہ سیکھنا کیا ہے، باہمی سوشل انٹریکشن کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، لینگویج سے، کلچر سے. تو اس لیے وائگوسکی کن چیزوں پہ زیادہ زور دیتا ہے؟ کوآپریٹیو لرننگ پہ.
کولیبریشن پہ، یعنی وہ کام جو مل جل کر کیے جائیں، یعنی ایک ٹیم کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں جو ہے وہ بچوں کو کام دیا جائے، جیسے ڈسکشن کروائی جائے، مباحثے ہیں، یہ چیزیں بچے جب آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں گے اور ڈسکشن کریں گے تو ان کی جو کانسیپٹس ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں کو اسائنمنٹ جو ہے وہ گروپس کی صورت میں دی جائیں تاکہ وہ بہتر سے سیکھ سکیں۔ اب آپ کو اس میں سے تھرڈ ایئر جو نہیں سمجھ آیا وہ جو ہے وہ میرے سے ضرور پوچھیں۔ میں نے آج بھی آپ سے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو پیچھے جو ہم نے پاولاف کی تھیوری پڑھی ہے، البرٹ بنڈورا کی جو ہے وہ تھیوری پڑھی ہے ہم نے، تو کیا وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ اب کل یہ آپ اچھے سے پڑھیں گے، اس کے بعد میں انہی تھیوریز میں سے اگر کچھ چیزیں آپ سے لکھنے کو کہوں گی، آپ شارٹ وے میں مجھے اسی وقت لکھ کے بتائیں تو آپ یہ اچھے سے یاد کریں تاکہ آپ کو یہ بتانی آئیں۔ تو مین چیزیں آپ جو ہے وہ اس تھیوری کی بھی یاد رکھیں، جو مشکل ہو میرے سے کوسچن کریں، پوچھیں تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو سکے۔